ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان کی اکنامک گروتھ میں رکاوٹ ہیں. دو چیزیں سامنے آئی تھیں. ایک کا نام پاکستان کے اندر سیکورٹی کنسرنز کسی بھی انویسٹر کے لیے، اور دوسرے کا نام کیا آپ بینیفٹس اور پرکس دینا چاہتے ہیں انویسٹرز کو. مثلا ناظرین، میں 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جو بینک مجھے سب سے زیادہ ریٹرن دے گا اس کے اندر میں ڈالوں گا. جو جگہ مجھے سب سے زیادہ اس کا ریٹرن دے گی میں وہاں جاؤں گا. اگر اس انویسٹمنٹ کا سب سے اچھا ریٹرن مجھے ساؤتھ امریکہ میں ملتا ہے تو میں ساؤتھ امریکہ میں جاؤں گا. لیکن اگر وہی ریٹرن مجھے پاکستان میں ملتا ہے تو میں پاکستان میں اسٹے کروں گا، اس لیے کہ پاکستان سے میری لائلٹیز ہوں گی، میری پرائیورٹی ہوگی. لیکن اگر پاکستان کے اندر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ 1 کروڑ روپے جو $120,000 بنتے ہیں وہ کل ہماری اکنامک کنڈیشنز کی خرابی کی وجہ سے وہ $120,000 نہیں بچیں گے، یعنی کہ 1 کروڑ روپے جب ڈالر 100 پہ چلا جائے گا تو وہ 100,000 ہو جائے گا، تو 20,000 تو میں نے لوز کر دیا. تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اکانومی اس طرح اوپر نیچے ہوتی ہو، پیکس اینڈ ویلیز آتی ہوں، وہاں پہ انویسٹ کرنے سے کتراؤں گا. نمبر 1. نمبر 2، ایسی جگہ پہ جہاں مجھے پتا ہو کہ باہر نکلنے کے بعد میری سیکیورٹی اور میرے بچوں کی سیکیورٹی نہیں ہے، اس جگہ پہ میں پیسہ لے کر نہیں پھرتا ہوا نظر آؤں گا. اور فائنلی یہ کہ ریٹ آف ریٹرن کی کیا کیا چیزیں ہیں جسے ہمیں کنسیڈر کرنا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے. مثلا آپ ٹیکس ہالیڈے اگر دیتے ہیں، جس طرح ساؤتھ امریکہ کے اندر ٹیکس ہالیڈیز ہیں، اگر وہ پاکستان کے اندر ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر فورن انویسٹرز آئیں گے اور یہاں پر پیسے کی ریل پیل ہوگی. اس پہ ہم ڈسکس کرنے سے پہلے سیکورٹی کنسرنز پہ چند باتیں میں یہاں پہ کروں گا. پاکستان کے اندر 2 قسم کے سیکورٹی کنسرنز ہیں. اٹس اے کلیئر ڈیوائڈ بٹوین اربن سندھ اینڈ دی ریسٹ آف پاکستان. اربن سندھ فائنینشیل ہب ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے. کراچی میں پچھلے دنوں ایک دھرنا ہوا، دوسرا دھرنا ہوا. کراچی کے اندر اسٹرائکس کال ہوئی، KESC نے، الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے امپلائیز نے کال کی، ٹرانسپورٹرز نے کال کی. کراچی کے اندر ایتھنک ڈیوائڈ موجود ہے. کراچی کے اندر آئے دن بوری میں لاش ملتی ہے. کراچی کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی اغوا ہو جاتا ہے. کراچی کے اندر سب سے زیادہ انسیکیورٹی اگر ملک کے اندر کہیں پر ہے تو میرے پوائنٹ آف ویو سے، یو مے ناٹ ایگری ود دیٹ، کراچی کے اندر موجود ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایلیمنٹ آف فیئر، prevalence of mafia, political expediencies of the government, where a criminal is being held by the law enforcement agencies and is being released on a political expediency by the government. A state within a state. ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو داخل نہیں ہونے دیتا. کہاں تک سچ ہے ناظرین، اس کا آپ کو زیادہ پتا ہوگا. لیاری کی عوام کہتی ہے کہ فلانا گروپ آ سکتا ہے، پنجابی پختون آبادی کہتی ہے کہ یہ آ سکتا ہے، اردو اسپیکنگ آبادی کہتی ہے کہ یہ آ سکتا ہے. I don't know how far that is true, but it looks like that there is something state within a state, and what that is up to you to decide. اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اگر اظہار رائے کے اندر کہیں کمپرومائز کر لیا گیا تو پھر وہ اپنے انجام کو بوریوں میں پہنچ جاتا ہے. That is called a state within a state. انٹالرنس اپنے ہائٹ پر ہے. یہ سننے کو لوگ تیار نہیں ہیں کہ میں ڈسنٹ دوں، اعتراض کروں اور کسی پالیسی سے اختلاف کروں. اس کے لیے اگر زبان کی طاقت نہیں چلتی ہے تو گولی کی طاقت چلتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے. اور گولی کی طاقت سب سے کمزور سب سے پہلے چلاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زبان کی طاقت نہیں رہتی ہے. یہ معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں. وائسز کو کرش کیا گیا. اربن سندھ میں ایک لائن سے اے سے لے کر زی تک اربن سندھ کی سیاسی قیادت کا قتل ہوتا رہا. اس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جس میں درجنوں ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، درجنوں
منسٹرز ہیں. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یقیناً کسی ایک پارٹی پہ کسی کا کوئی الزام نہیں ہے, لیکن ایسا ماحول ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا جواب کس کو دینا ہے, اس کی سیکیورٹی کنسرنز کو کسے ہینڈل کرنا ہے. ایک دہشت گرد پکڑا گیا اور اس نے کہا کہ نئی دلی میں میری ٹریننگ ہوئی. میں یہ پوچھتا ہوں, کیا نئی دلی سے ٹریننگ حاصل کرنے والے پاکستان کے فائنینشیل ہب کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کنٹرول نہیں کر سکتی ہے؟ پاکستان کو ڈیمیج اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو اکنامک کنڈیشنز پاکستان کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. پاکستان کے عسکری ادارے پاکستان کے بارڈرز کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ لگتا ہے آپ کو ناظرین کہ عسکری اداروں کو اب انٹرنل سیکیورٹی بھی دیکھنی پڑے گی اور انڈیپینڈنٹلی دیکھنی پڑے گی؟ انٹرنل سیکیورٹی اگر یہاں کی صحیح نہیں ہوگی تو اکنامک کنڈیشن صحیح نہیں ہوں گی. شیخ صاحب جیسے 20 فائنینس منسٹرز لا کر رکھ دیے جائیں, ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ unless the system is evolved where conducive conditions for investment are being made. Now, I will come to Major مشہور فاروقی صاحب کہ کیا کنڈیسو سسٹم کے اندر یا ہماری اکنامک گروتھ کے اندر آپ کو کیا بیریئر نظر آتا ہے؟ یہ تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا. واٹ ڈو یو تھنک؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یو ریکوائر آپ کے لیے غیر جانبدارانہ ایکچولی ریکوائرمنٹ ہے, جس میں آپ پہ کوئی پریشر نہ ہو, نہ آپ کوئی پریشر لیں کسی بھی طرف سے آئے. تو میں جہاں جاتا تھا وہاں میں نے کوئی کسی کا پریشر نہیں لیا. تو الحمدللہ پریشرز آتے تھے آپ کے؟ آتے تھے, بہت پریشرز آتے تھے, مختلف پارٹیوں سے دھمکیاں آتی تھیں, سفارشیں آتی تھیں, لیکن الحمدللہ میں نے کسی سفارش کو اور کسی کو نہیں مانا. تو میرے علاقے میں امن 2 منٹ میں ہو جاتا تھا. لیاقت آباد کا بڑا ہی خطرناک ایریا سمجھا جاتا تھا اور وہ مجھے کو دیا جاتا تھا یوزولی. اور جب میں وہاں جاتا تھا تو 6-7 دن کے بعد وہ کہتے تھے جی بالکل علاقہ ٹھیک ہے, کلیئر ہے, اور آپ یہاں سے کرفیو ہٹا لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں وہاں انصاف قائم کرتا تھا, پولیس والوں کو یا کسی کو ناجائز نہیں کرنے دیتا تھا, پبلک کو میکسیمم فیسلٹیز دیتا تھا. اینڈ بینگ لوکل ایریا مجھے سارے تمام چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں سے کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی ہے. تو وہ اس کا میں سدباب کر دیتا تھا. وجہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر آج کراچی میں ٹھیک ہو سکتا ہے ود ان 3 days 5 days 7 days. ناظرین یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میجر صاحب سے سنیں گے آپ, اور میرا خیال ہے دونوں کرنل صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. یہ بھی مارشل لاز کے اندر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں 3 days آر مور دین انف ٹو کنٹرول اینی سٹی آف پاکستان. آپ سب ایگری کریں گے اس بات سے؟ ایک جملہ اس میں اگر ایڈ کرنے کی اجازت دیں. وہ لوگ جو پاور میں اور ان کی نظریں اس وقت وہ بڑے بڑے ایکڑوں والے پلاٹ جو گورنمنٹ کے ہیں یا کسی کے بھی اداروں کے ہیں ان پہ اگر نظر ہے, اور ان کے لیے وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ان کے قبضہ کرنے میں استعمال کر رہے ہوں گے, تو عوام کا اعتماد تو شٹر ہو جائے گا. آپ نے ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر جب مارشل لا کو رن کیا ایز اے کرنل, ایز اے لیفٹنٹ کرنل, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں؟ دو کہ آپ پنجاب کے اندر تھے, لیکن پنجاب اور کراچی کی کوئی وہ ڈفرنس؟ میں تو سیدھی بات, ایک بات ہے, میں ہماری آپ کی تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, اور میرا تو بڑا یہ ہے کہ جس کی ضمیر صاف ہے, حلال کما رہا ہے, وہ حلال سوچے گا, حق بات کرے گا, اور جس طرح فاروقی صاحب نے فرمایا پریشر, کوئی پریشر بھی ہوگا وہ پریشر نہیں لے گا, اور آپ کو اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں نہیں آپ نے کسی کو ناخوش کرنا ہے یا کسی کو خوش کرنا ہے, آپ نے اگر حق بات کرنی ہے چاہے کوئی ناخوش ہے یا خوش ہے, یہ بنیادی چیز ہے. تو میں یہ جو اپنا ناظرین اس میں ایک پوائنٹ میں بڑا کلیئر کر دوں, جو بات کرنل صاحب نے کہی ہے یہ بات فوج پہ اپلائی ہوتی ہے, اس لیے کہ میں خود اس بات کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ کے اندر جس وقت فوج کو انوالو کیا گیا ہے اس وقت فوج کے کرنلز اور میجرز نے اوپر کے پریشرز کو نہیں لیا ہے, اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے اور سوسائٹی کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ہمیشہ لیا ہے, اور اس کے ہم خود بھی وٹنس ہیں. تو لیکن اس وقت تو فوج کا کنٹرول نہیں ہے ایز سچ. تو کیا ظفر صاحب, آپ بڑا پولیٹیکل کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں اور یو ہیو ٹو آنسر می دیٹ, کیا اس بات کی ضرورت ہے
پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہ فوج کو انڈیپینڈنٹلی انٹرنل سیکیورٹی کا کنٹرول دے دیا جائے تاکہ یہ حالات بہتر ہو جائے؟ بہت مشکل سوال ہے. اگر سول گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے یہ مینڈیٹ فوج کو دے دے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ نارمل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان پہ قابو نہیں پا سکتی، اگر کمٹمنٹ اور کنوکشن ہے اور یہ کنٹرول سویلین ایجنسیز نہیں کر پاتی ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے حالات مزید ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بیکاز آف دی اکنامک کنڈیشنز، بیکاز آف دی سیکیورٹی ریزنز. سیکیورٹی ریزنز ہمیں پرمٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مزید حالات کو بہتر کر سکیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. تو وائی ناٹ ٹو گیو اے مینڈیٹ ٹو دی پاکستان آرمڈ فورسز. ایک جملہ میں ذرا اور اضافہ کروں. خیر، ہم نہیں چاہتے کہ فوج آ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالے. عوام نے ووٹ دیے ہیں، نمائندوں کو الیکٹ کیا ہے، ان کا فرض ہے، لیکن ان کا فرض کیا 3 سالوں میں انہوں نے نبھایا؟ نو، نیل، رزلٹ نیل ہے. اب میں ریٹائرڈ فوجی کی حیثیت سے میرا انٹریکشن بہت لوگوں کے ساتھ ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، انڈسٹری میں بھی ہے. تو وہ فوجی ہونے کے ناطے سے وہ کہتے ہیں جی کہ فوج اس وقت خاموش تماشائی کیوں بنی بیٹھی ہے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب میں نہیں دے پاتا. ناظرین، یہاں پہ میں ان کو روکوں گا اور یہ بات بھی کلیئر کروں گا. افواج پاکستان، پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور پاکستان کے کور کمانڈرز بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی تھی کسی وقت، اس کو جنرل کیانی صاحب نے مینٹین کرنے کی بڑی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے. اور جب وہ کامیاب ہو گئے فوج کی ساکھ کو مینٹین کرنے میں، اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا جو پاکستان کی سیکیورٹی، جس میں مہران بھی شامل ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنل حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ فوج کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ لوگ فوج سے مایوس ہونا شروع ہو رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اس سیکیورٹی کا خیال کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے ایوب خان کے دور میں بھی سنبھالا معاملات کو، فوج نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی سنبھالا، فوج نے مشرف صاحب کے دور میں بھی سنبھالا. تو جو یہ عادت قوم کو لگ چکی ہے کہ فوج ہی پاکستان کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے، تو اس عادت کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ فوج کا کہیں نہ کہیں رول عام زبانوں میں، آپ جب پبلک کے درمیان جائیں گے تو زبان پہ یہی آواز دیکھیں گے. اور میرے ایک دوست نے کہا کہ میں بینک کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا اور 4 ٹیبلز پر ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہر دوسرا فرد یہ کہہ رہا تھا کہ اب فوج کی ضرورت ہے کہ حالات کو سنبھالے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ میں ایگری کروں گا کہ ہر ایک کی نظر اس وقت فوج پر ہے، اور اگر فوج نے مایوس کر دیا تو فوج کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی اسٹیک پر ہے. فوج مایوس نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہیں پر بھی کہ فوج مایوس. ڈاکٹر صاحب میں ایک پوائنٹ میں ذرا سا لوں گا آپ کے ان تمام بحث سے. اصل مسئلہ جو اب آپ نے کہا سیکیورٹی کا پاکستان کی، ایک چیز اور کہہ دوں. دیکھیں یہ بات ابھی کرنل ظفر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات بڑا کلیئر کر دوں. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج مایوس کرے گی. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ the responsibility of the nation, they feel it that now it's the time and the right time to intervene. اور it's also time for the Chief Justice جو سو موٹو ایکشن بہت سی چیزوں پہ لے چکے ہیں. چیف جسٹس صاحب سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ہر معاملات پہ سٹینڈ کیا ہے، بے شک اس کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو. چیف جسٹس صاحب ان حالات پہ بھی نظر ڈالیں. اینڈ اٹ لکس لائک دیر از اے نیڈ فار اے سو موٹو ایکشن. وی ول گو فار اے بریک. وین وی کم بیک ویل ڈسکس اٹ.